اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر والٹر ڈیلا میر کی پوئم ٹارٹری کے متعلق ہے۔ اسٹوڈنٹس، والٹر ڈیلا میر کو رومانٹک پوئٹ اور پوئٹ آف چلڈرن کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں اور بچوں کی ایک تخیلاتی دنیا ہوتی ہے، بچے سوچتے ہیں کہ اگر وہ بادشاہ ہوتے، شہزادے ہوتے، تو ان کے گھر میں، ان کے دربار میں، ان کی سلطنت میں یہ چیزیں ہوتی۔ یہی چیزیں ہمیں ایز اے پوئٹ آف چلڈرن والٹر ڈیلا میر نے اپنی اس پوئم ٹارٹری میں بیان کی ہیں۔ تو اس نظم کو مکمل طور پہ انالائز کیا گیا اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایک ہی کویسچن سے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ایکسپلینیشن بھی سولو کر سکتے ہیں، اور اس پوئم کے ریگارڈنگ کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی سولو کر سکتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ دا پوئم ٹارٹری، یہ نظم تاتاری، از اے سبلائم، ایک عمدہ اینڈ رومانٹک اور رومانوی نظم ہے، بائی والٹر ڈیلا میر، جو والٹر ڈیلا میر نے لکھی ہے۔ دس پوئم، یہ نظم، از اے ڈسکرپٹیو پکچر، یہ ایک بیانیہ اور تفصیلی نظم ہے، آف این امیجنری کنگڈم، ایک تخیلاتی سلطنت کی، آف ٹاٹاری، جس کا نام تاتاری ہے۔ ٹارٹری کنگڈم کا نیم ہے، اسٹیٹ نیم ہے، اور یہ امیجنری کنگڈم ہے جس کے متعلق ہمیں شاعر نے، والٹر ڈیلا میر نے بتایا ہے۔ دا پوئٹ کنسیڈرز ہمسیلف، شاعر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دا کنگ آف دیٹ اسٹیٹ، اس ریاست کا بادشاہ، اینڈ وانٹس، اور وہ چاہتا ہے، ٹو انجوائے، کہ وہ لطف اندوز ہو، آل دا ڈیلائٹس آف لائف، زندگی کی تمام آسائشوں سے، زندگی کی تمام سہولیات سے، اور زندگی کی تمام خوشیوں سے۔ ہی ڈریمز، وہ خواب دیکھتا ہے، ہاؤ ہی وڈ انجوائے، وہ کس طرح سے لطف اندوز ہوگا، دا لگژریز، آسائشوں سے، اینڈ کمفرٹس، اور سہولیات سے، آف لائف، زندگی کی، ایز اے لارڈ آف ٹارٹری، تاتاری علاقے کے بادشاہ ہونے کے ناطے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ ہی وانٹس ٹو انجوائے دا پاورز، ان طاقتوں سے، اینڈ پلیئرز، ان خوشیوں سے، آف ایوری کنگ، جو ہر بادشاہ کے پاس ہیں۔ ہی آلسو گیوز اس، وہ ساتھ ساتھ ہمیں پکچر، تصویر بھی دیتا ہے، آف ہز گرینڈ کورٹ، اپنے عظیم دربار کی، اینڈ اٹس ریئرٹیز، ریئرٹیز نایاب چیزیں، وہ جہاں پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ان طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ان خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ان آسائشوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام سہولیات حاصل کرنا چاہتا ہے جو ہر بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں وہ اپنی عظیم دربار کی اور اس میں نایاب چیزوں کی تصویر بھی دکھاتا ہے۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹ ٹیلز اس، شاعر ہمیں بتاتا ہے، اباؤٹ دا ڈیزائر، اپنی خواہش کے بارے میں، ٹو رول، کہ وہ حکمرانی کرے، ٹارٹری، تاتاری علاقے کی۔ ہی سیز، وہ کہتا ہے، اف ہی ور، اگر وہ ہوتا۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ ٹینس میں ہی کے ساتھ واز یوز ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خواہش کی بات آئے، اور یہاں پہ اسے ہم کنڈیشنل سینٹینس بھی کنسیڈر کرتے ہیں، اگر یہ کنڈیشنل سینٹینس ہوگا، اگر کسی شرط کی بات ہوگی، اگر کسی خواہش کی بات ہوگی، تو پھر ہم ور کا یوز کریں گے جتنے بھی ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں۔ اف ہی ور دا کنگ آف ٹارٹری، اگر وہ تاتاری علاقے کا بادشاہ ہوتا، ہی وڈ بی اٹس سول کنگ، سول الون، سنگل، اکیلا، تو وہ اس کا واحد بادشاہ ہوتا، یعنی تاتاری علاقے کی جو سلطنت ہے اس میں جتنی بھی ریاستیں ہوتیں وہ ان کا اکیلا بادشاہ ہوتا۔ ہیز بیڈ، اس کا بستر، وڈ بی میڈ آف آئیوری، آئیوری کہتے ہیں ہاتھی کے دانت، اور پرانے وقتوں میں ہاتھی کے دانت جو تھے، اور آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ ہاتھی جو ہے وہ 1,00,000 کا ہے اور مرا ہوا 1,25,000 کا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مرا ہوا 1,25,000 کا ہے کہ اس کے ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں اسے آئیوری کہا جاتا ہے، اور اس سے بہت قیمتی جیولری بنتی تھی بادشاہوں کی۔ ہاں، جتنی بھی جیولری یوز ہوتی تھی اس میں اکثر جو جیولری ہوتی تھی وہ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوتی تھی، اور جتنے بھی مونومنٹس تھے اسے آئیوری سے بنایا جاتا تھا۔ تو یہ بڑی ایک نایاب چیز ہے، یہ ایک ریئر تھنگ ہے
ٹو فائنڈ سچ اے ہیوج اماؤنٹ آف آئیوری کہ آپ اتنی آئیوری کی مقدار کہیں سے ڈھونڈیں، لیکن اس کی خواہش ہے، تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اگر اس کا بستر ہوتا تو وہ بھی ہاتھی کے دانتوں کا بنا ہوتا. ہیز تھرون، اس کا تخت، وڈ بی میڈ آف، وہ بنا ہوتا آف گولڈ، خالص سونے کا. ہی سیز، وہ کہتا ہے دیٹ پیکاکس، کہ مور وہ ڈینس، ناچ رہے ہوتے، ان ہز کوٹ، اس کے دربار میں. ٹائیگرز، شیر وڈ وینڈر، گھوم پھر رہے ہوتے، ان ہز فارسٹس، اس کے جنگلات میں. گریٹ فش، بڑی بڑی مچھلیاں، وڈ سویم، تیر رہی ہوتی، ان ہز پولس، اس کے تالابوں میں. ہی ڈریمز، وہ خواب دیکھتا ہے، ہاؤ کیسے، ہی وڈ بی سمنڈ، سمن کہتے ہیں کال، بلانا، کیسے اسے بلایا جاتا، ٹو میلز، کھانوں کے لیے، بائی دا میوزیشنز، گانے بجانے والوں کی طرف سے. یعنی یہ بھی اس کی ایک بڑی بچگانہ خواہش ہے کہ اگر اسے کھانا کھانے کے لیے بلایا جاتا تو نہ کہ یہ کہا جاتا کہ آپ آگے کھانا کھا لیں، بلکہ جو میوزیشنز ہیں وہ گانا بجاتے اور وہ کھانے کے لیے آتا. ہز کوٹ یارڈ، اس کا صحن. وڈ بی ڈیلائٹڈ، چمک رہا ہوتا، ود لیمپ آف یلو اینڈ ریڈ لائٹس، اس کا صحن جو ہے وہ پیلی اور سرخ رنگ کی بتیوں سے، روشنیوں سے چمک رہا ہوتا. ہز ڈریس، اس کے کپڑے، اس کا لباس. وڈ بی ڈیکوریٹڈ، وہ سجا ہوتا، ود کلرفل، رنگ برنگے، اینڈ کوسٹلی، اور مہنگے، پرلز، موتیوں سے. ویئرنگ ہز ڈیکوریٹڈ ڈریس، اپنا یہ سجا ہوا لباس پہن کے، آف وائٹ، سفید، گولڈن، اینڈ گرین بیڈس، سنہری اور سبز موتیوں کا. ہی وڈ گیٹ آن ہز چیریٹ، وہ اپنی بگی پہ بیٹھتا، ڈرون بائی 7 زیبراز. ڈرون، یہ ڈرا کی تھرڈ فارم ہے جسے کھینچ رہے ہوتے، 7 زیبراز، 7 زیبراز. اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر آپ ٹیکسٹ بک کی بات کریں، اے نیو اینتھولوجی آف انگلش ورڈس، تو اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کویشچنز ہیں، اس میں ایک پاسبل کویشچن آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وٹ اکارڈنگ ٹو یو از اے فینسیفل امیج یوزڈ بائی دا پوئٹ والٹر ڈی لا میر. یعنی سب سے حیران کن اور ونڈرفل امیج جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اکارڈنگ ٹو می the chariot that is drawn by 7 zebras is a fanciful image. Why? Because when we talk about chariot, it is either drawn by horses or drawn by, you can say that carts are drawn by bulls or donkeys, but we have never seen a chariot that is drawn by zebras. That is why we can call it the most fanciful image, that a chariot drawn by 7 zebras. تو اس کا یہ خیال ہے کہ جب وہ اپنا یہ سجا ہوا لباس پہن کے اپنی بگی پہ بیٹھتا تو اس بگی کو بھی 7 زبراز جو ہیں وہ کھینچ رہے ہوتے. سوچتے یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ کلرز یوز کرنے کا مقصد، زیادہ امیجز یوز کرنے کا مقصد اور فینسیفل امیجز یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی دس پوئم واز ریٹن فار دا چلڈرن. یہ اصل میں بچوں کے لیے نظم لکھی گئی ہے، اس لیے اس میں اتنے زیادہ کلرز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کلر سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ کلرز یوز کیے گئے ہیں اور امیجری یوز کی گئی ہے. ہی ڈریمز، وہ خواب دیکھتا ہے، ہاؤ کیسے، ہز لینڈ، اس کی زمین، اس کی سلطنت، اس کی ریاست، وڈ بی بلیسڈ ود سلوری ریورز، کس طرح سے اس کی ریاست میں چاندی کے رنگ کے دریا ہوتے، ہائی ہلز، اونچی پہاڑیاں ہوتی، سویٹ سمیلنگ، اور میٹھی خوشبو پھیلی ہوتی، ووڈز، جنگلات ہوتے، فلیشنگ سٹارز، دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے ستارے ہوتے، فوم لیس سیز، اور ایسے سمندر جس کے اندر کسی قسم کی جھاگ نہ ہوتی، اینڈ سنگنگ برڈز،
اور گاتے ہوئے پرندے. یعنی وہ سوچتا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ اس کی زمین جو ہے کس طرح سے اس پہ عنایات ہوتی، چاندی کے رنگ کے دریاؤں سے، اونچی پہاڑیوں سے، میٹھی خوشبوؤں سے، جنگلات سے، دمکتے چمکتے ستاروں سے، بغیر جھاگ کے سمندروں کے اور گاتے ہوئے پرندوں سے. دس کریٹس اے رومانٹک ایفیکٹ آن دا ریڈر. جب یہ ہم نظم پڑھتے ہیں تو یہ ایک پیدا کر دیتی ہے رومانٹک ایفیکٹ، ایک رومانوی تاثر آن دا ریڈر، پڑھنے والے پہ. دی امیجز، تصاویر یوزڈ ان دا پوم، جو نظم میں بیان کی گئی ہیں، اور ہائیلی رومانٹک، بہت زیادہ رومانوی ہیں، اینڈ کلرفل، اور رنگین بھی ہیں. دی امیجز، تصاویر، آف آئیوری بیڈ، ہاتھی کے بنے ہوئے بستر کی، گولڈن تھرون، سونے کے بنے ہوئے تخت کی، ڈینسنگ پیکاکس، ناچتے ہوئے موروں کی، فوریسٹس، جنگلات کی، ٹائگرز، شیروں کی، اینڈ شائننگ فشز، اور چمکتی ہوئی مچھلیوں کی. اصل میں جو فش ہے اس کا پلورل ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈفرینٹ اسپیسیز کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف فش کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم فشز یوز کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ اگر پوم پڑھیں گے اس میں والٹر ڈیلامیر نے بھی سلینٹنگ فشز کی بات کی ہے. میک دا پوم رومانٹک، یہ نظم کو رومانٹک، رومانوی بنا دیتے ہیں، اینڈ کلرفل، اور رنگین بنا دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کمپلیٹ اس پوئم کی انالیسس، سمری اور نوٹس ہیں. اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے اس پوم سے، اور پوم سے ہمیں جو کوشچن ہے وہ ایکسپلینیشن کا آتا ہے، ایکسپلین دا فالوئنگ لائنس ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، تو اسٹوڈنٹس پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو فرسٹ لائن میں ٹارٹری اور والٹر ڈیلامیر ہے، اس کو ہم ریفرنس بنائیں گے، اور ریفرنس ہم لکھیں گے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ٹارٹری ریٹن بائی والٹر ڈیلامیر. یہ آپ کا ریفرنس ہو جائے گا. اور کنٹیکسٹ کے لیے ہم کیا کریں گے، دا پوئم، دس پوم از اے سبلائم اینڈ رومانٹک پوم. پھر والٹر ڈیلامیر یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے، اور دس پوم سے لے کے ریئلٹیز، یہ جو فرسٹ آپ کا پیراگراف بنتا ہے، دس ول بی یور کنٹیکسٹ، اس کو ہم ایز اے کنٹیکسٹ یوز کریں گے. اس کے بعد بات آ گئی ایکسپلینیشن کی، تو ایکسپلینیشن ہماری سیکنڈ پیراگراف سے ہوگی، اور اکارڈنگلی آپ اسے تھوڑا سا مولڈ بھی کر سکتے ہیں. فرسٹ لائنس تو آپ یہی لکھ سکتے ہیں ان دس پوم سے لے کے سول کنگ تک، اور اس کے بعد اکارڈنگلی اگر آپ کو ڈیکوریٹڈ ڈریس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے یا چیریٹ کی بات کرتا ہے، تو وہ لائنز آپ پہلے لکھ دیں گے، بقایا بعد میں لکھ دیں گے. تو ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو میکسیمم مارکس اوارڈ کیے جائیں گے. اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری بی اے کی سیکنڈ پوم ٹارٹری. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.